پنجاب میں 14 دن کی ہے کہ 14 ورکنگ ڈیز میں پبلک باڈی آپ کو جواب دینے کی پابند ہے. خیبر پختونخوا میں 10 ورکنگ ڈیز کی بات ہے. فیڈرل لیول پہ بھی 10 ورکنگ ڈیز کی بات ہے. بلو ایریا میں انہوں نے بڑے بڑے کھجور کے درخت لگا دیے تھے. تو میں ادھر سے گزر رہا تھا تو مجھے بس تجسس ہوا کہ یہ اس پہ کتنا پیسہ خرچ ہوا ہوگا. تو میں نے انفارمیشن ریکویسٹ سبمٹ کی, اس کو فالو اپ کیا, امبوڈسمین کو پھر کمپلینٹ کی. بحیثیت وزیر اعظم تحفہ دیا تو قوم کو جاننے میں کیا حرج ہے کہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم کو تحائف دیے ہیں انہوں نے اچھے تحائف دیے ہیں تو ہم اور زیادہ قدر کریں گے ان کی بھی اور ان کی بھی. اس میں ایسی کیا بات ہے؟ اس کے کمیشن نے بھی فیصلہ ان کے خلاف کیا اور انہوں نے ڈائریکٹ کیا کہ آپ دیں انفارمیشن, لیکن رجسٹرار صاحب نے بھی اس کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں ریٹ فائل کی ہے. لیکن اگر کوئی آفیسر ریکارڈ کو ڈسٹرائے کر دے, اس ریکارڈ کو جس کے حوالے سے انفارمیشن مانگی گئی ہے, تو اس پہ 2 سال سزائے قید بھی ہو سکتی ہے. السلام علیکم ناظرین، پروگرام بات سے بات میں بلال نقیب کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید. ناظرین، ہمارا آج کا موضوع ہے معلومات تک رسائی کا قانون اور مفاد عامہ میں اس کی اہمیت. اور ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں محترم مختار احمد علی صاحب. آپ سینٹر فار پیس اینڈ ڈیموکریٹک انیشیٹو کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں. آپ کا ادارہ معلومات تک رسائی کے حق کے لیے قوانین سازی، ان کے اطلاق اور آگاہی کے حوالے سے ایک مربوط پروگرام چلا رہا ہے. السلام علیکم مختار صاحب، کیا حال چال ہیں آپ؟ جی بالکل خیریت بلال صاحب، بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے قیمتی وقت ہمیں دیا. سب سے پہلے تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آج کل آپ کی کیا مصروفیات ہیں. جی بلال صاحب، میں آج کل اسلام آباد میں سینٹر فار پیس اینڈ ڈیولپمنٹ انیشیٹو جو کہ ایک ناٹ فار پروفٹ ادارہ ہے، میں اس میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے طور پہ کام کر رہا ہوں. اور وہاں پہ ہم مختلف ایشوز پہ کام کرتے ہیں جس میں رائٹ ٹو انفارمیشن بھی شامل ہے. اس کے علاوہ الیکشنز ہیں، اوور آل جمہوری نظام کی ترویج اور اس کے حوالے سے آگہی پیدا کرنا. اس کے علاوہ ہم ایجوکیشن پہ بھی کام کرتے ہیں، بجٹ پہ بھی کام کرتے ہیں، صحت کے حوالے سے جس طرح کی پالیسی ریفارمز ہونی چاہیے اس پہ بھی کام کرتے ہیں، لوکل گورنمنٹس کا ایریا. تو یہ براڈلی ہمارا سکوپ ہے کہ جس میں ہم پالیسی ایشوز پہ کام کرتے ہیں اور گڈ گورننس کو پروموٹ کرنے کے لیے کام کرتے ہیں. رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے حوالے سے آپ بہت عرصے سے مختلف قسم کے پروگرام کر رہے ہیں اور اس میں ایڈوکیسی آپ کے پروگرام میں شامل ہے، جس میں قوانین کو بہتر بنانا اور ان کا اطلاق اور اس کے حوالے سے عوامی آگہی مہم کو بھی آپ چلا رہے ہیں. اس حوالے سے آپ یہ بتائیے کہ ایک جمہوری ریاست اور معاشرے کے لیے یہ قانون کس حد تک اہم ہے؟ دیکھیے، جمہوری نظام کے ساتھ تو رائٹ ٹو انفارمیشن کا ایک بہت ہی گہرا تعلق ہے. مطلب میں یہ کہوں گا کہ جمہوری نظام کو تو آپ انویزج کر ہی نہیں سکتے، اس کو سوچ ہی نہیں سکتے اگر لوگوں کے پاس حق کے معلومات نہ ہو. چونکہ جمہوری نظام میں آپ شہریوں کو ایک کلیدی کردار ادا کرنے کا کہتے ہیں. لوگوں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ حکومت اگلی کون بنائے گا، اور چونکہ انہوں نے حکومت سازی کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو اس کے حوالے سے ان کو پولیٹیکل پروسیس کے بارے میں، گورننس کے بارے میں پتہ ہونا ضروری ہے. ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو پہلے حکومت انہوں نے الیکٹ کی تھی، جو سیاسی جماعت الیکٹ کی تھی یا جس کینڈیڈیٹ کو انہوں نے الیکٹ کیا ہے، اس کی کیا پرفارمنس رہی ہے، اس نے کس قسم کے کام کیے ہیں، حکومت نظام کے اندر اس کی کیا کارکردگی تھی. تو اگر آپ کو یہ انفارمیشن ہوگی تو آپ آئندہ آنے والے الیکشن میں زیادہ مؤثر طور پہ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. پھر جمہوری نظام میں شہری کا کردار حکومت کو یا کسی سیاسی جماعت کو یا کسی کینڈیڈیٹ کو منتخب کرنے پہ ختم نہیں ہو جاتا. شہری کا کردار اس کے بعد بھی رہتا ہے، کیونکہ ہم اس کو ایک ایکٹیو پارٹیسپینٹ کے طور پہ دیکھتے ہیں کہ وہ گورننس کے نظام میں وہ ایک ایکٹیو اس کی شمولیت ہے. اور وہ تبھی ہو سکتی ہے جب اس کو ہر معاملے کے حوالے سے معلومات ملتی رہیں، وہ میڈیا کے حوالے سے بھی ملیں، حکومت خود بھی دے، اسمبلی میں کوسچن آور ہو تو اس کے نمائندے کے ذریعے سے اس تک وہ معلومات پہنچیں، تاکہ اس دوران میں بھی اگر کہیں پہ وہ ضرورت محسوس کرے اپنے منتخب ممبر کو اس نے یاد دلانا ہے کہ آپ کی کارکردگی فلاں حوالے سے ٹھیک نہیں ہے اور مجھے اس پہ تحفظات ہیں، تو وہ کہہ سکے اس کو حقائق کے ساتھ. پبلک سروس ڈیلیوری کے حوالے سے اگر اس کا مسئلہ ہے یا کوئی حقوق کے حوالے سے وہ جد و جہد کر رہا ہے اور اس کو انفارمیشن چاہیے، تو وہ ڈائریکٹلی یا تھرو اپنے الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیو اس کو ملنی چاہیے معلومات، یا اگر میڈیا فعال ہو تو میڈیا کے ذریعے سے ملنی چاہیے. الیکشن میں عموماً لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ جمہوریت کا تعلق صرف اس عمل تک ہے اور اس کے بعد
اداروں کو خود سے کام کرنا ہوتا ہے، جبکہ جمہوریت کی اصل روح اس میں شفافیت اور جواب دہی کا رجحان ہوتا ہے، جس کو شہری یقینی بناتے ہیں کہ وہ اپنے منتخب اداروں کو اور افراد کو جواب دہ کر سکیں۔ تو اس حوالے سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آر ٹی آئی پہ شہریوں کو آگاہی کی ضرورت ہے، اور وہ تاکہ جمہوریت کے عمل کو اس کے استعمال کے ساتھ مکمل کر سکیں؟ آپ کا ادارہ اس حوالے سے کیا اقدامات کر رہا ہے؟ دیکھیے، یہ بہت ضروری ہے کہ رائٹ ٹو انفارمیشن کو لوگوں کو پتا ہو اور وہ اس کا ایک مؤثر استعمال بھی کر سکیں۔ اور جیسے آپ نے بالکل درست کہا کہ جمہوری نظام کے اندر لوگوں کا کام ختم نہیں ہو جاتا کہ بس ووٹ دیں اور اس کے بعد 5 سال بیٹھ کے انتظار کریں۔ ان کو اپنے منتخب نمائندوں پہ نظر رکھنی ہے، ان کو اپنی مختلف حکومتی اداروں پہ نظر رکھنی ہے، ان کے علاقوں میں جو کام ہو رہے ہیں، ترقیاتی کام یا پبلک سروسز ڈلیور ہو رہی ہیں، ان پہ نظر رکھنی ہے۔ اور اگر ان میں کوئی کمزوری ہو تو ان کی نشاندہی کرنی ہے، اپنے ایم این اے، ایم پی اے یا لوکل گورنمنٹ کے نمائندے سے جا کے ملنا ہے یا اس کی توجہ اس طرف دلانی ہے، کیونکہ شہریوں کا کام ہی ایک جمہوری نظام میں ہے کہ وہ لوگ اپنے منتخب نمائندوں کی یا حکومتوں کی اکاؤنٹیبلٹی بھی کریں۔ چونکہ سسٹم تو جمہوری نظام کی تو خوبصورتی یہی ہے کہ اس کے اندر شہری ایک فعال کردار ادا کرتے ہیں، حکومتیں بنانے میں، حکومتیں ہٹانے میں، اور اس دوران میں ان کی کارکردگی پہ نظر رکھنے میں اور ان کو تجاویز پیش کرنے میں۔ شہری تجاویز بھی پیش کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ جناب یہ کام آپ اس طرح سے بہتر انداز سے کر سکتے ہیں۔ اور رائٹ ٹو انفارمیشن اس کے حوالے سے ایک بہت ہی مؤثر ٹول ہو سکتا ہے، چونکہ اگر آپ اس کو استعمال کرنا جانتے ہیں تو آپ کسی بھی حکومتی محکمے سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں، ایسی معلومات جو ریکارڈ پہ مبنی ہوں۔ چونکہ معلومات تو ہمیں ویسے بھی بعض اوقات ممبرز دیتے ہیں، کسی نے کوئی پریس کانفرنس کر دی یا کسی ایم پی اے نے ہمیں زبانی بتا دیا، یا کوئی اور طریقہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن جب آپ رائٹ ٹو انفارمیشن کا استعمال کرتے ہیں تو آپ لکھ کے درخواست دیتے ہیں، محکمہ لکھ کے آپ کو جواب دیتا ہے، تو اس کی حیثیت، اس کی کریڈیبلٹی وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اور ہمارا ادارہ اس حوالے سے کیا کام کر رہا ہے بلال صاحب، ہم کوئی پچھلے 15-16 سال سے مسلسل ہی رائٹ ٹو انفارمیشن پہ کام کرتے رہے ہیں۔ شروع میں تو اس حوالے سے آگاہی کا کام تو ظاہر تھا ہی کہ لیکن اس وقت آگاہی اس حوالے سے تھی کہ اس کی ضرورت ہے، یہ قانون آنا چاہیے، اس کے حوالے سے ایڈوکیسی تھی، ہم نے بہت ٹریننگز کی، ورکشاپس کی، ممبرز آف دا پارلیمنٹ کے ساتھ بھی، میڈیا کے ساتھ، سول سوسائٹی کے اداروں کے ساتھ، عام لوگوں، متحرک شہریوں کے ساتھ، اور مقصد یہ تھا کہ یہ قانون بنے۔ خوش قسمتی سے اب اس طرح کے قوانین بن چکے ہیں، تو اب ہمارا فوکس اس حوالے سے اویئرنیس ریزنگ پہ ہے اور ان قوانین کو استعمال کرنے سے پہ ہے۔ ہم خود بھی ہم لوگوں کو ہیلپ بھی کرتے ہیں کہ وہ انفارمیشن ریکویسٹ سبمٹ کریں اپنے اپنے مسائل کے حوالے سے، اپنے ایشوز کے حوالے سے، اور ہم خود بھی فائل بھی کرتے ہیں انفارمیشن ریکویسٹ، اور اس حوالے سے اگر کوئی مسائل آ رہے ہوں ان کی امپلیمنٹیشن میں، ان قوانین کی امپلیمنٹیشن میں، تو اس کی طرف حکومتوں کی توجہ بھی دلاتے ہیں، کمیشنز کی توجہ دلاتے ہیں، تاکہ اس میں بہتری آئے، اور عام شہری جب انفارمیشن ریکویسٹ سبمٹ کریں یا کمپلینٹ سبمٹ کریں تو ان کو بھی آسانی ہو کہ ان کو انفارمیشن ملے۔ کیا ایک عام شہری یہ جان سکتا ہے کہ اس کے ضلع میں جو ترقیاتی فنڈ آئے تھے وہ کن پروجیکٹس کے لیے آئے تھے اور وہ کس مد میں خرچ ہوئے ہیں؟ جی بلال صاحب، دیکھیے، جو پہلے نظام تھا نا اس قانون کے آنے سے پہلے، یا اس سے متعلقہ جو آئینی شق ہے آرٹیکل 19A، جس کے تحت اب جاننے کے حق کو فنڈامنٹل رائٹ کا درجہ دے دیا گیا ہے، اس سے پہلے ہمارا انفارمیشن کا حکومتی نظام کچھ اس طرح سے تھا کہ تمام معلومات خفیہ ہوں گی، سوائے ان معلومات کے جن کو کسی ایک عمومی یا خصوصی حکم کے ذریعے لوگوں تک قابل رسائی بنا دیا جائے۔ مطلب نظام سیکریسی کا تھا، اور انفارمیشن کا دینا ایک استثنائی صورتحال میں، کچھ استثنائی صورتحالوں میں ممکن تھا، اور اس کے لیے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ سرکولر جاری کرتے تھے یا ہدایات جاری کرتے تھے۔ لیکن 18ویں ترمیم میں جب آرٹیکل 19A کو متعارف کروایا گیا تو اس کے بعد سے اب اس کو الٹ دیا گیا ہے۔ اب معلومات تک رسائی ایک حق ہے، عام طور پہ معلومات ملنی چاہیے، اور صرف کچھ استثنائی صورتوں میں ریزنیبل ریسٹرکشنز لگائی جا سکتی ہیں قانون کے ذریعے سے۔ تو اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو زیادہ تر معلومات جو ہمیں عام طور پہ جن کی ضرورت پڑتی ہے، وہ ڈیولپمنٹ بجٹ کے حوالے سے ہوں، محکمہ تعلیم، صحت کے حوالے سے ہوں، ان کے کرنٹ ایکسپینڈیچرز کے حوالے سے ہوں، وہ ہمیں ملنی چاہیے،
چونکہ اس میں کوئی ایسی استثنائی صورتحال کا جواز نہیں بنتا. استثنائی صورتیں تبھی ہو سکتی ہیں جب کوئی معاملہ ہمارے ڈیفنس کا ہو, کوئی پاکستان کے ایسے سینسٹیو حساس فارن ریلیشنز کا ہو, کسی ایسی معلومات کے ڈسکلوجر کا ہو جس سے کسی کی زندگی خطرے میں پڑتی ہو, یا کسی شخص کی ذاتی معلومات ہوں, اس کی پرائیویسی ہو. تو ان چند صورتحال کے علاوہ, سچویشنز کے علاوہ, تو آپ کوئی بھی انفارمیشن مانگیں آپ کو ملنی چاہیے, ہمیں ملنی چاہیے, اور ڈیولپمنٹ بجٹ کی تو بالخصوص ملنی چاہیے. یہ تو ویسے ہی پرو ایکٹیولی ڈسکلوز کیا جانا ضروری ہے کہ آپ بتائیں کہ کتنے فنڈز ایلوکیٹ ہوئے ہیں, کتنے ریلیز ہوئے ہیں, کتنے خرچ ہوئے ہیں, کہاں پہ خرچ ہوئے ہیں, میرے علاقے میں کون سا ڈیولپمنٹ پروجیکٹ چل رہا ہے, اور میں پھر جا کے دیکھ بھی سکوں کہ وہ پروجیکٹس جو کاغذوں میں چل رہے ہیں کیا وہ واقعی میرے علاقے میں گراؤنڈ پہ بھی چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے ہیں, اور کیا اسی طرح سے چل رہے ہیں جیسے کاغذوں میں لکھا ہوا ہے. تو ابھی میں پشاور گیا ہوا تھا, ایک ہمارا ایونٹ تھا, تو وہاں پہ کسی نے شیئر کیا کہ ان کی گلی بننی تھی, تو اس نے اس کے لیے انفارمیشن ریکویسٹ دے کے ڈاکیومنٹس منگوا لیے, اس کا PC1 اور باقی جو ڈاکیومنٹس تھے, اور پھر اس نے ٹھیکیدار کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا کہ جناب اس میں تو وہ نیچے اتنے چوڑائی کا وہ ایک تہ بننی تھی فلاں سائز کے پتھر کی, اور اس کے اوپر تو فلاں تہ بننی تھی, تو آپ تو اس طرح کر نہیں رہے ہیں, تو آپ غلط کر رہے ہیں. تو اب دیکھیے اس کے پاس انفارمیشن تھی, ڈاکیومنٹس تھے محکمے کے جس میں وہ سارا کچھ لکھا ہوا تھا. اب وہ اکاؤنٹیبل ٹھہرا سکتا ہے اپنے ٹھیکیدار کو, وہ جا کے متعلقہ محکمے کو شکایت کر سکتا ہے متعلقہ آفیسر کو کہ جناب یہ ایسے ہو رہا ہے, اور اس کے پاس ایویڈنس ہوگا چونکہ اب ہی از equipped with انفارمیشن, اس کے پاس ڈاکیومنٹس پہ بیسڈ انفارمیشن ہے. تو اس کا بہت ہی مؤثر استعمال کیا جا سکتا ہے, اور کچھ کسی پیمانے پہ کیا بھی جا رہا ہے. ظاہر ہے ابھی بہت زیادہ اس پہ اویئرنیس کی ضرورت ہے اور اس کو عام کرنے کی ضرورت ہے. معلومات حاصل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ ایک عام شہری کیا درخواست لکھے گا اور اس کو پھر وہ کہاں پہ پیش کرے گا جس پہ اس کو یہ معلومات مل سکیں؟ دیکھیے تھوڑی بہت ویریشنز ہیں صوبوں کے قوانین میں, لیکن ہمارے ہاں عام طور پہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک سادہ کاغذ پہ درخواست دے سکتے ہیں جس میں آپ جس درخواست کو آپ نے ایڈریس کرنا ہوتا ہے ٹو دا ریلیونٹ ڈیزگنیٹڈ آفیسر آف دا پبلک باڈی. مطلب ہر محکمے نے اپنا ایک آفیسر اس چیز کے لیے, اس کام کے لیے متعین کیا ہوا ہے, اس کو آپ ایڈریس کرتے ہیں. اور اگر اس کا آپ کو پتہ نہ ہو تو آپ اس محکمے کے ہیڈ کو بھیج سکتے ہیں, اور تو اس کو آپ ایڈریس کرتے ہیں, پھر آپ لکھتے ہیں کہ آپ کو ایگزیکٹلی کیا معلومات چاہیے, نیچے آپ اپنا ایڈریس دیتے ہیں. بعض جگہوں پہ پبلک باڈیز یہ بھی کہتی ہیں کہ آپ ہمیں ساتھ میں شناختی کارڈ کی کاپی لگا دیں, تو وہ ساتھ میں لگانی ہوتی ہے, اور اس کے بعد آپ متعلقہ محکمے کو بھیج دیتے ہیں. آپ کو پرسنلی جانا بھی ضروری نہیں ہے, آپ رجسٹرڈ میل سے بھی بھیج سکتے ہیں, اور اگر آپ رجسٹرڈ میل سے بھیجتے ہیں تو اس کی رسید کو آپ کو اپنے پاس سنبھال کے رکھنا چاہیے, اور اس اپنی درخواست کی کاپی کو بھی سنبھال کے رکھنا چاہیے. اور تھوڑی سی ٹائم لیمٹس بھی ڈفرینٹ ہیں. پنجاب میں 14 دن کی ہے کہ 14 ورکنگ ڈیز میں پبلک باڈی آپ کو جواب دینے کی پابند ہے. خیبر پختونخوا میں 10 ورکنگ ڈیز کی بات ہے, فیڈرل لیول پہ بھی 10 ورکنگ ڈیز کی بات ہے. تو یہ تھوڑی بہت ویریشنز ہیں, لیکن اگر اس ٹائم میں آپ کو جواب نہ ملے, یا آپ کو نامکمل جواب ملے, یا آپ کو غلط انفارمیشن ملے, آپ کو شک ہو کہ یہ غلط انفارمیشن ہے, تو اس کی شکایت پھر انفارمیشن کمیشنز کو دی جا سکتی ہے. کمیشنز بن چکے ہوئے ہیں خیبر پختونخوا میں بھی, پنجاب میں بھی, فیڈرل لیول پہ بھی. سندھ میں ابھی فنکشنل نہیں ہے اور بلوچستان میں بھی فنکشنل نہیں ہے, لیکن ان 3 جگہوں پہ موجود ہیں. تو ان کو بھی سادہ کاغذ پہ درخواست دی جا سکتی ہے, ساتھ آپ اپنی انفارمیشن ریکویسٹ جو آپ نے محکمے کو بھیجی تھی آپ اس کی کاپی لگا سکتے ہیں. ایویڈنس کے طور پہ اس رسید کی کاپی لگا سکتے ہیں جو آپ کو محکمہ ڈاک نے یا کسی کوریئر کمپنی نے دی تھی. تو پھر کمیشنز کے پاس 30 دن کا ٹائم ہوتا ہے کہ وہ اس کو ریزالو کروائیں. تو بعض صورتوں میں اگر مسئلہ کوئی کمپلیکیٹڈ نوعیت کا ہو تو وہ ٹائم تھوڑا ایکسٹینڈ بھی کیا جا سکتا ہے. پبلک باڈی بھی کر سکتی ہے کہ وہ اگر 10 دن میں انہوں نے دینا تھا تو اس کو 10 دن کے 20 دن کر سکتے ہیں, اور کمیشن جو ہے وہ 1 مہینے کے 2 مہینے بھی لے سکتا ہے. تو یہ اس کا پروسیس ہے, بہت آسان پروسیس ہے, اور آپ کو دفتروں کے چکر لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. کوئی بھی شہری جو انفارمیشن ریکویسٹ سبمٹ کرتا ہے وہ بائی پوسٹ سبمٹ کر دے, اور بائی پوسٹ ہی کمپلینٹ سبمٹ کر دے, اور محکمے کو بھی چاہیے کہ بائی پوسٹ ہی اس کو انفارمیشن پرووائڈ کر دے اگر وہ اس میں کوئی ایکسیپشنز میں وہ فال نہیں کرتی جو انفارمیشن مانگ رہا ہے شہری. تو بہت ہمارے پاس اب ایگزامپلز ہیں, ہماری اپنی تو ہیں کہ جس میں انفارمیشن ریکویسٹ سبمٹ ہوئی اور آپ کو گھر بیٹھے انفارمیشن مل گئی. آپ نے بحیثیت شہری کبھی معلومات تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی ہے؟ اور اگر کی ہے تو کیا آپ کو جو
درکار معلومات تھی وہ دستیاب ہوئی؟ جی میں تو ذاتی حیثیت سے یہ کام کوئی 2003-4 سے کر رہا ہوں، جب فرسٹ ٹائم فریڈم آف انفارمیشن آرڈیننس 2002 مشرف صاحب کے زمانے میں آیا، اور غالباً میں پہلا شخص تھا جس نے اس قانون کو استعمال کیا اور سی ڈی اے سے انفارمیشن مانگی۔ اس زمانے میں بلو ایریا میں انہوں نے بڑے بڑے کھجور کے درخت لگا دیے تھے، تو میں ادھر سے گزر رہا تھا تو مجھے بس تجسس ہوا کہ یہ اس پہ کتنا پیسہ خرچ ہوا ہوگا۔ میں نے انفارمیشن ریکویسٹ سبمٹ کی، اس کو فالو اپ کیا، امبوڈسمین کو پھر کمپلینٹ کی، وہاں پہ امبوڈسمین نے ڈائریکشن دی کہ آپ دیں انفارمیشن، اور وہ مل گئی۔ اور اس کے بعد بھی بہت انفارمیشن ریکویسٹ سبمٹ کی ہیں، جب یہ قوانین موجود نہیں بھی تھے تو تب بھی کسی نے کسی رول کا حوالہ دے کے، یا جب 2010 میں آرٹیکل 19A آ گیا تو اس کا حوالہ دے کے، اور اب پھر جب قوانین آ چکے ہیں تو ان کے تحت۔ اور بہت ساری صورتوں میں نہیں بھی ملتی ہے، مطلب پہلے تو یہ تھا کہ عام طور پہ آپ کو جواب بھی نہیں ملتا تھا، ہمیں جواب نہیں ملتا تھا، پھر آپ پرسو کرتے تھے امبوڈسمین کو، یا وہ ان کے کہنے پہ جواب آتا تھا۔ ابھی بہرحال تھوڑا بہتر ہوا ہے، لیکن بہت سارے محکموں سے ابھی بھی انفارمیشن نہیں ملتی۔ فار ایگزامپل میں نے پریزیڈنٹ آفس سے مانگی تھی انفارمیشن، تو انہوں نے کہا ہم تو پبلک باڈی نہیں ہے اس قانون کے تحت، وہ ہائی کورٹ میں اس کے خلاف ریٹ میں گئے ہوئے ہیں۔ میں نے سپریم کورٹ کے رجسٹرار سے مانگی تھی، تو اس کے کمیشن نے بھی فیصلہ ان کے خلاف کیا، اور انہوں نے ڈائریکٹ کیا کہ آپ دیں انفارمیشن، لیکن رجسٹرار صاحب نے بھی اس کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں ریٹ فائل کی ہے۔ تو کئی اور محکمے وہ مختلف ڈیلیئنگ ٹیکٹکس بھی یوز کرتے ہیں، بہت سارے ایکسکیوزز بھی یوز کرتے ہیں، چونکہ ہمارے ہاں ابھی وہ جو کلچر ہے نا ٹرانسپیرنسی کا یا انفارمیشن ڈسکلوجر کا، وہ نہیں ہے۔ بہت سارے محکمے ابھی بھی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ انفارمیشن کو چھپائیں، اور چھپانے کی وجوہات ہوتی ہوں گی ظاہر ہے، ادروائز کچھ جینون وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، مطلب ان کا اور میرا ویو فرق ہو سکتا ہے، کسی شہری کا کہ ایک پبلک باڈی یہ کہہ رہی ہو فار ایگزامپل کہ یہ تو کسی کی پرائیویسی افیکٹ ہوگی، اور ایک شہری ہو سکتا ہے کہہ رہا ہو کہ نہیں یہ پرائیویسی کا کویسچن نہیں ہے۔ تو بعض کا جینون ڈس ایگریمنٹس بھی ہوتے ہیں، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ محکموں کو ٹرانسپیرنٹ انداز سے کام کرنے کی عادت نہیں ہے، اور ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر ان کو یہ انفارمیشن دینی پڑ گئی تو ان کی اکاؤنٹیبلٹی شروع ہو جائے گی، لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہو جائے گا، اور پھر اگر ایک کیس میں انفارمیشن دیں گے تو پھر کوئی اور آ جائے گا مانگنے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو وہ غالباً ابھی بہت سارے کیسز میں ریلکٹنٹ ہیں، لیکن کچھ محکموں میں اس حوالے سے ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ذرا زیادہ اوپن وقت کے ساتھ ہو رہے ہیں، ان کو احساس ہو رہا ہے کہ اب یہ قوانین آ چکے ہیں تو ہمیں ان کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا ہے۔ جب کوئی ادارہ انفارمیشن فراہم نہیں کرتا تو ان کو کیا سزا دی جا سکتی ہے، اور وہ اس کا کیا میکنزم ہے کہ ان کے خلاف اپیل کہاں درج کی جائے؟ دیکھیے، جب کوئی پبلک انفارمیشن آفیسر یا ڈیزگنیٹڈ آفیسر، یہ دو اصطلاحیں استعمال ہوتی ہیں، تو اگر اس نے انفارمیشن نہیں دی تو کمیشن کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ اس پہ جرمانہ عائد کرے۔ اور پنجاب کے قانون میں مثال کے طور پہ میں نے وہاں پہ انفارمیشن کمشنر کے طور پہ کام بھی کیا، اور پہلی سزا وہاں پہ ہم نے ایوارڈ کی تھی۔ ایک ای ڈی او وہاڑی تھے جن سے کسی ٹیچر نے انفارمیشن مانگی، ای ڈی او ایجوکیشن سے، اور وہ ای ڈی او نے ان کو وہ انفارمیشن نہیں دی، بلکہ کمپلینٹ یہ آئی کہ وہ اپنے اس ٹیچر کے خلاف انہوں نے کوئی انکوائری آرڈر کر دی، مطلب اس کو ہراس کرنا شروع کر دیا۔ تو ہم نے پہلی سزا اس وقت دی تھی جب ہم نے ڈائریکٹ کیا کہ اس کی 2 مہینے کی تنخواہ جو ہے اس کے برابر اس پہ فائن کیا، اور ساتھ ہی محکمے سے بھی کہا کہ اس کے خلاف تعدیبی کارروائی کریں۔ اس کو غالباً بعد میں ہٹا دیا گیا تھا اس جگہ سے۔ اس کے بعد ہم نے کئی سزائیں میرے ہوتے ہوئے پنجاب کمیشن نے دی، میرے بعد بھی پنجاب میں بہت ساری سزائیں دی گئی ہیں۔ اسی طرح سے خیبر پختونخوا کمیشن نے بھی سزائیں دی ہیں جرمانے کی، فیڈرل لیول پہ جو انفارمیشن کمیشن ہے اس نے بھی سزائیں دی ہیں۔ جو کے پی کا کمیشن ہے اور جو فیڈرل لیول پہ کمیشن ہے، ان کے پاس تو کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پاورز بھی ہیں، تو جرمانے عائد کیے جا سکتے ہیں، کیے جا رہے ہیں۔ اور پنجاب کے قانون میں اور فیڈرل لیول پہ قانون میں تو یہ ہے کہ اگر 1 دن کا ڈیلے ہو تو 2 دن کی تنخواہ کے برابر جرمانہ ہو سکتا ہے اگر ڈیلے پہ۔ بعض دوسری صورتوں میں 50,000 روپے تک جرمانہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی آفیسر ریکارڈ کو ڈسٹرائے کر دے، اس ریکارڈ کو جس کے حوالے سے انفارمیشن مانگی گئی ہے، تو اس پہ 2 سال سزائے قید بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس میں مطلب بہت عرصے تک ہمارے ہاں سزائیں انفارمیشن دینے پہ ملتی رہی ہیں، لیکن اب نہ دینے پہ ملنے کے قوانین بھی آ گئے ہیں، تو قوانین کافی مؤثر ہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ کون سی معلومات ہیں جو اس قانون کے دائرہ کار میں نہیں آتی؟
جن کو حساس نوعیت کی معلومات بھی کہتے ہیں؟ دیکھیے اس میں 5-6 نوعیت کی ایکسیپشنز ہو سکتی ہیں۔ بنیادی اصول یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی معلومات جس کے دینے سے پبلک انٹرسٹ کو نقصان ہونے کا خدشہ ہو وہ نہیں ملنی چاہیے۔ تو اب دیکھیے ایسی معلومات جس کے دینے سے پاکستان کے دفاع کو نقصان پہنچتا ہو وہ پبلک انٹرسٹ میں ظاہر نہیں ہے، تو وہ نہیں ملنی چاہیے۔ پھر اسی طرح سے کوئی ایسی معلومات جس کے دینے سے لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بننے کا خدشہ ہو وہ بھی نہیں دینی چاہیے، ظاہر ہے وہ بھی مفاد عامہ میں نہیں ہے، کسی کی پرسنل سیفٹی جو ہے وہ خطرے میں آتی ہو۔ اب دیکھیے مثال کے طور پہ ٹیررزم کے حوالے سے ایک میٹنگ ہوتی ہے، اس میں آفیسرز کھل کے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، یا اس کے حوالے سے کوئی فائل بنتی ہے، اس میں لوگ اپنے ویوز لکھتے ہیں، کوئی سخت لکھتا ہے، کوئی کہتا ہے بہت سخت کارروائی کی جائے، کوئی نرمی کا بات کرتا ہے۔ تو اگر آپ یہ کہیں کہ جی وہ بتا دیں کس نے کیا بات کی تھی، منٹس دے دیں، نوٹنگ آن دا فائل دے دیں، تو اس صورت میں حال میں اس سے اس کی زندگی خطرے میں آ سکتی ہے، تو ایسی معلومات روکی جا سکتی ہیں۔ یا کسی بین الاقوامی تعلقات میں کوئی ایسا بہت ہی سینسٹیو مسئلہ ہو، ہر مسئلہ نہیں لیکن ایسے کوئی سینسٹیو مسائل ہوں تو وہاں پہ بھی انفارمیشن روکی جا سکتی ہے۔ پھر لوگوں کی ذاتی معلومات ہے، مثال کے طور پہ میری اور آپ کی معلومات کسی سرکاری ہسپتال میں ہو سکتی ہے، وہ میری صحت کے مسائل ہیں، میرے بیوی بچوں کی انفارمیشن جو ہے وہ نادرہ کے پاس ہو سکتی ہے، یہ ہماری ذاتی معلومات ہیں۔ تو کوئی نادرہ سے پوچھے کہ جناب بلال صاحب کی یا مختار صاحب کی جناب فیملی ٹری یا اس کی انفارمیشن دے دیں، یہ ہماری ذاتی معلومات ہیں، یہ نہیں ملنی چاہیے۔ ایک اور بھی اس میں ہوتا ہے کہ جناب جیسے اسٹیٹ کے کوئی جو ہے کمرشل انٹرسٹ افیکٹس نہ ہوتے ہیں، تو وہ اس صورت میں ہوتا ہے جیسے اسٹیٹ کا بینک ہے، فار ایگزامپل اسٹیٹ بینک ہے، اس کے کوئی کمرشل ٹرانزیکشنز ہیں یا ان کے کوئی بزنس پلانز ہیں، یا پنجاب بینک ہے اور وہ کمپیٹ کر رہا ہے دوسرے بینکوں کے ساتھ، تو کوئی ایسی انفارمیشن ہوگی جس کے ڈسکلوجر سے ان کے کمپیٹیٹرز کو فائدہ ہو جائے، یا ہماری اور آپ کی بینک اکاؤنٹس کی انفارمیشن ہے۔ تو یہ وہ کیٹیگریز آف انفارمیشن ہے جس پہ جو ہے ایک آرگیو کیا جا سکتا ہے اور انفارمیشن روکی جا سکتی ہے۔ اگرچہ ان میں بھی بعض کیسز میں ہمارے پاس جب میں پنجاب میں کمشنر تھا تو وہاں پہ ایسی صورتحال ایسے کیسز آئے جہاں پہ پرائیویسی کا حق بنتا تھا، لیکن ہم نے کہا نہیں، اس کیس میں آپ انفارمیشن دیں چونکہ یہاں پہ پبلک انٹرسٹ اوور رائڈ ہے۔ چونکہ پبلک انٹرسٹ میں مثال کے طور پہ میں ایک سرکاری محکمے میں اپلائی کرتا ہوں، میں وہاں پہ اپنے شناختی کارڈ کی کاپی دیتا ہوں، اپنے کریکٹر سرٹیفکیٹ دیتا ہوں، اپنے ایجوکیشنل ڈاکیومنٹس دیتا ہوں اور کمپیٹ کرتا ہوں۔ اب ویسے تو یہ میرے پرائیویٹ ڈاکیومنٹ ہے، میری پرائیویسی ہے، لیکن جب میں کمپیٹ کرتا ہوں اور اس کی بیسس پہ مجھے جاب بھی مل جاتی ہے تو پھر ایسی صورت میں ہم نے کہا کہ جناب اب آپ نے اپنے پرائیویٹ ڈاکیومنٹس کو یوز کر کے ایک پبلک آفس کو کمپیٹ کیا ہے، گین وہاں پہ پہنچے ہیں، اور تو آپ کے کمپیٹیٹرز کو یا لوگوں کو جاننے کا حق ہے کہ آپ واقعی اس کے اہل تھے اور دوسروں سے بہتر تھے۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ کچھ ایکسکلوژنس ہیں، ایکسیپشنس ہیں، لیکن اس میں آپ نے ثابت یہ کرنا ہوتا ہے کہ ان کے ڈسکلوجر سے نقصان زیادہ ہوگا، فائدہ کم ہوگا۔ پبلک انٹرسٹ اوور رائڈ کی پروویژن فیڈرل لیول پہ جو قانون ہے اس میں نہیں ہے، لیکن یہ پروویژن پنجاب اور خیبر پختونخوا کے قوانین میں موجود ہیں، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ فیڈرل لیول پہ بھی اس طرح کی پروویژنز آئیں تاکہ یہ جو ایکسیپشنز ہیں، یہ استثنائی صورتحال ہے، اس کا بھی یہ نہیں ہے کہ آپ کسی صورت میں کوئی انفارمیشن ایسی نہیں ہونی چاہیے جو آپ نے کسی بھی صورت میں نہیں دینی ہے۔ اگر یہ ثابت کیا جا سکے کہ اس انفارمیشن کے دینے سے لوگوں کا نقصان کم ہوگا اور فائدہ زیادہ ہوگا تو وہ انفارمیشن بھی ڈسکلوز ہونی چاہیے، بھلے اس سے تھوڑا بہت ہارم بھی ہونے کا امکان۔ آپ یہ بتائیے کہ توشہ خانہ کے تحائف جو ہیں ان کی معلومات حساس نوعیت کی ہوتی ہے جس کو بتانے میں تردد کا سامنا کیا جا رہا ہے؟ بالکل بھی نہیں، اس پہ تو مجھے بہت حیرت ہوئی، چونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ تو اپوزیشن میں جب تھے تو بڑے چیمپئن تھے رائٹ ٹو انفارمیشن کے قانون پہ، اور جب خیبر پختونخوا میں قانون آیا اور وہ سب سے پہلا قانون تھا جو 18ویں ترمیم کے بعد آیا، تو انہوں نے خود جا کے ایک اس پہ کیبنٹ کے ممبرز بھی تھے، چیف منسٹر بھی تھے، تو انہوں نے اس قانون کے حوالے سے ایک بہت بڑی میٹنگ، ایک سیمینار کا انعقاد کیا، تو وہ تو اس کی بہت بات کرتے تھے، لیکن اب یہاں پہ آ کے وہ خود ہی اس کیبنٹ ڈویژن کے ایک طرح سے منسٹر انچارج بھی ہیں، تو وہاں پہ منع کیا گیا ہے کہ یہ انفارمیشن ہم نہیں دیں گے۔ مجھے لگتا ہے، میرے خیال میں تو یہ بہت ہی ایک انفارچونیٹ بات ہے، ایک غلط فیصلہ ہے، ان کے آرگیومنٹس میں کوئی وزن نہیں ہے۔ اسی طرح کی انفارمیشن پنجاب میں چیف منسٹر سے مانگی گئی تھی، وہ نہیں دے رہے تھے، میں کمیشن میں تھا، پنجاب انفارمیشن کمیشن میں، ہمارے پاس کمپلینٹ آئی، ہم نے ڈائریکٹ کیا کہ یہ انفارمیشن دی جائے،
اور جو تحائف چیف منسٹر صاحب دوسروں کو دیتے تھے وہ انفارمیشن انہوں نے ڈسکلوز کی کمیشن کے ڈائریکشن پہ. اسی طرح سے ان سے یہ پوچھا گیا تھا آپ کے کیمپ آفیسز کتنے ہیں, آپ گاڑیاں کون سی یوز کرتے ہیں, آپ کے ہیلی کاپٹر کا یوزیج, تو یہ انفارمیشن اس کو ڈسکلوز کی گئی تھی. تو مجھے اس آرگیومنٹ میں کوئی وزن نہیں نظر آتا کہ جناب اس سے ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں گے. انہوں نے تحفہ دیا, انہوں نے ہمارے ملک کے وزیر اعظم کو کسی بھی دوسرے ملک نے بحیثیت وزیر اعظم تحفہ دیا, تو قوم کو جاننے میں کیا حرج ہے کہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم کو تحائف دیے ہیں, انہوں نے اچھے تحائف دیے ہیں تو ہم اور زیادہ قدر کریں گے ان کی بھی اور ان کی بھی. اس میں ایسی کیا بات ہے؟ تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کسی قسم کا بھی پبلک ہارم ہونے کا امکان تھا, لیکن انہوں نے ایک ان ریزنیبل پوزیشن اس پہ اختیار کی. شہری حقوق کی تنظیمیں کس طرح اس قانون سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں, اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس قانون سے آگاہ ہیں اور اس کا استعمال کر رہی ہیں بالعموم؟ بالعموم تو اس کو استعمال نہیں کیا جا رہا جی, لیکن آہستہ آہستہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس کا استعمال بہرحال بڑھ رہا ہے, اور عام شہریوں میں بھی بڑھ رہا ہے. سرکاری افسر بھی اس کو استعمال کر رہے ہیں, کچھ صحافی بھی استعمال کر رہے ہیں, اور جو شہری تنظیمیں ہیں اس میں بھی اس کا استعمال بڑھ رہا ہے, لیکن ذرا آہستہ سے بڑھ رہا ہے. اور میرے خیال میں اس کے مؤثر استعمال تو وہ کر سکتی ہے, کیونکہ جو شہری تنظیمیں ہیں ظاہر ہے وہ کمیونٹی کے حقوق کے لیے, کچھ مخصوص طبقات کے حقوق کے لیے, جو ہمارے ہاں جو ذرا کم با اثر طبقات ہیں ان کے حقوق کے لیے کام کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے دیکھیے, جب بھی آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں, وہ ویلفیئر کا کام ہو, وہ ایڈوکیسی کا کام ہو, اس کے لیے جو پہلی چیز آپ کو چاہیے وہ انفارمیشن ہے. اور اگر اس کام کا تعلق حکومت سے ہے تو بہت ساری انفارمیشن آپ کو حکومت سے چاہیے ہوتی ہے. اور تو اس حوالے سے یہ ایک بہت مؤثر ٹول ہو سکتا ہے, آپ بہت ساری انفارمیشن دے سکتے ہیں جو آپ کو ادروائز اویلیبل نہیں ہوتی ہے. اور دیکھیے میرے خیال میں ہماری شہری تنظیموں کے کام میں جو ایک کمزوری جو میں نے بہت ساری صورتوں میں دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی معاملے پہ آواز اٹھانے لگتے ہیں یا اس پہ کام شروع کرتے ہیں تو آپ اس سے پہلے پوری طرح سے تحقیق نہیں کرتے. اور اگر آپ پہلے تحقیق کر لیں, مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھ لیں اس کے مختلف پہلوؤں کے حوالے سے کہ اس میں مختلف سٹیک ہولڈرز کے کیا ویوز ہو سکتے ہیں, اس کی ڈیپر سوشل کازز کیا ہیں, انسٹیٹیوشنل لیگل اس میں لیکیوناز یا پرابلمز کیا ہیں, فائنانس سے ریلیٹڈ کیا مسائل ہو سکتے ہیں, تو جب آپ اچھی طرح سے سمجھ کے اس پہ آواز اٹھاتے ہیں تو آپ کی آواز میں وزن زیادہ ہوتا ہے, آپ بہت اس کی روٹ کاز پہ ہٹ کر رہے ہوتے ہیں, آپ کو رسپانس بھی اچھا ملتا ہے کیونکہ اگلا بندہ یہ پھر کہتا ہے کہ آپ کو مسئلے کا پتہ ہے اور آپ ایک بہت انفارمڈ انداز سے بات کر رہے ہیں. لیکن جب ہم نے وہ کام نہیں کیا ہوتا تو ہمارے آرگیومنٹ میں جھول ہوتی ہے, ہم جو بات کر رہے ہوتے ہیں بعض کا دوسرا اس کو یہ کہہ کے ڈسمس کر دیتا ہے کہ آپ تو بہت وشفل تھنکنگ یا آئیڈیلزم کی بات کر رہے ہیں, یہ تو ہو نہیں سکتا. لیکن اگر آپ نے ریسرچ کر لی ہو, آپ فیزیبل پریکٹیکل سلوشنز کے ساتھ ان کے سامنے جاتے ہیں تو اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے. اور میرے خیال میں اگر ہم اس طرح سے کام کرنا چاہیں تو رائٹ ٹو انفارمیشن کا ٹول بہت مؤثر ہو سکتا ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خطے کے دوسرے ممالک میں ان قوانین کے حوالے سے کوئی بہتر کام ہو رہا ہے, کوئی ایسی مثال آپ کے ذہن میں موجود ہے؟ کہ ہمارے خطے میں قوانین موجود ہیں, نیپال میں موجود ہے, بنگلہ دیش میں موجود ہے, انڈیا میں ہم سے پہلے ایک اچھا قانون 2005 میں بنا. مطلب ویسے تو ہمارے ہاں پہلے بنا تھا, 2002 میں مشرف صاحب کے زمانے کا قانون جو ہے وہ آیا, لیکن وہ اچھا قانون نہیں تھا 2005 میں. لیکن انڈیا میں جو قانون آیا وہ بہت ہی اچھا قانون اس کو آپ کہہ سکتے ہیں. اور لیکن ہمارے جو پنجاب خیبر پختونخوا میں قوانین بنے ہیں وہ انڈیا کے اس قانون کے سے کمپیریبل ہے. ایک میجر فرق تو یہ ہے کہ انڈیا میں وہ سینٹرل قانون ہے جس کا اطلاق ان کی اسٹیٹس پہ بھی ہوتا ہے. ہمارے ہاں یہ سینٹرل قانون نہیں ہو سکتا, ہمارے ہاں یہ پروونشل قانون ہی بن سکتا ہے. ہمارے ہاں آئینی اسکیم کچھ اس طرح سے ہے, تو اسی وجہ سے ہمارے ہاں سندھ کا اپنا قانون ہے, پنجاب کا اپنا ہے, کے پی بلوچستان نے اپنے بنائے ہیں, اور فیڈرل لیول پہ ایک اپنا قانون بنایا گیا ہے جس کا اطلاق صرف فیڈرل باڈیز پہ ہوتا ہے. تو ہمارے یہ قوانین خاص طور پہ جیسے میں نے کہا پنجاب اور کے پی والے تو کمپیریبل ہیں. فیڈرل لیول پہ ہمارے قانون میں کچھ کمزوریاں ہیں جس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. لیکن بہرحال انڈیا کے قوانین میں کچھ اور ایسی اضافی چیزیں بھی ہیں کہ جن کو اگر ہم اپنے قوانین میں شامل کر لیں تو اس کی وقت میں, اس کے ایفیکٹونیس میں اور اضافہ ہو سکتا ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ ہمارے آن دا بیلنس پنجاب کے پی کے لاز کمپیریبل ہیں,
فیڈرل لیول کے اور سندھ بلوچستان کے قوانین کو مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ مختار صاحب، موضوع کے حوالے سے تو ہماری گفتگو مکمل ہوئی۔ 2 سوال میں اپنے تمام مہمانوں سے پوچھتا ہوں، وہ میں آپ سے بھی پوچھوں گا۔ پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ آج کل کون سی کتاب آپ کے زیر مطالعہ ہے، اور آپ ہمارے ناظرین کو کون سی کتاب تجویز کریں گے کہ اس کا مطالعہ ضرور کریں؟ دیکھیے، میں آج کل ایک کتاب پڑھ رہا ہوں، دا گریٹ مغلز اینڈ دیئر انڈیا۔ یہ ڈرک کالیر کی بک ہے، اور میری دلچسپی جو ہے وہ ہسٹری کے ساتھ رہتی ہے، تو میں اس حوالے سے پڑھتا رہتا ہوں۔ یہ میں نے پہلے بھی پڑھی ہوئی ہے، لیکن بڑے عرصے بعد دوبارہ اس کو میں دیکھ رہا ہوں۔ اور اسی طرح سے ایک اردو میں اگین یہ میری پڑھی ہوئی ہے، اور میں آج کل اس کو دوبارہ پڑھ رہا ہوں، وہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کی خطبات بہاولپور ہے۔ تو میرا تو یہی مشورہ ہوگا سب سامعین کو کہ ان کا جس شعبے میں بھی دلچسپی ہے، دیکھیے کسی کا ادب میں دلچسپی ہو سکتی ہے، کسی کی تاریخ میں ہو سکتی ہے، کسی کی مذہب میں ہو سکتی ہے، کسی کی آرٹس اینڈ کلچر میں ہو سکتی ہے، تو آپ کو جس موضوع میں بھی آپ کی دلچسپی، یہ سیاست میں ہو سکتی ہے، تو آپ کو اس حوالے سے کچھ نہ کچھ پڑھتے رہنا چاہیے۔ اور کچھ پڑھیں آپ، لیکن ہر وقت آپ کے تکیے کے ساتھ سائڈ ٹیبل پہ کوئی ایک نہ ایک بک موجود ضرور ہونی چاہیے، اور وہ اچھی بک ہو، جو اسکالرلی بک ہو تو زیادہ اچھا ہے۔ ہمارے ہاں ظاہر ہے بہت سارا اس طرح کا بھی ملتا ہے جس کو آپ شاید کوالٹی کا وہ نہ کہیں، تو اگر کوئی کسی بندے نے تحقیق کر کے کچھ لکھا ہے ایویڈنس کے ساتھ چیزیں، تو آپ ان کو پڑھیں۔ وہ تاریخ کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہیں، ادب تو ظاہر ہے میں وہ شاعری بھی ہو سکتی ہے، وہ نثر بھی ہو سکتی ہے۔ آپ نے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بہت ٹریول کیا ہے، تو کون سی جگہ آپ کو بہت اچھی لگی کہ آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ وہاں پہ بار بار ٹریول کریں، اور اگر موقع ملے تو وہاں پہ آپ سکونت بھی اختیار کریں؟ دیکھیے، ویسے تو میں نے کبھی اس حوالے سے سوچا نہیں ہے، میں تو باہر ٹریول بھی کرتا رہا ہوں، 2 سال پڑھنے کے لیے بھی گیا، تو کبھی یہ سوچا نہیں ہے کہ میں وہاں پہ رہوں۔ لیکن میرے خیال میں اگر فیصلہ کرنا پڑے تو مجھے لگتا ہے کہ ایک لندن سے شاید یا یو کے سے آپ کو کافی، چونکہ پاکستانی کمیونٹی بھی کافی ہے، لندن بذات خود ایک بہت ملٹی ایتھنک ہے، تو وہاں پہ شاید، اور شاید اتنا دور بھی نہیں ہے یہاں سے، تو شاید تو میرے خیال میں لندن وہ جگہ ہوگی، یا یو کے جنرلی وہ جگہ ہوگی کہ جہاں پہ میں رہنا چاہوں گا۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ ادروائز میں نے کبھی اس حوالے سے سوچا نہیں ہے، چونکہ مواقع تھے بھی تو کبھی ایسا فیصلہ کیا نہیں ہے، یہ کوشش کی نہیں۔ مختار صاحب، میں اپنے ناظرین کی جانب سے آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ بلال صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں آپ سے اس موضوع پہ بات کروں۔